زیادہ قریب ہے، ہم واٹس ایپ سے زیادہ قریب ہے، ہم فیس بک سے زیادہ قریب ہے، ہم ماس میڈیا کے زیادہ قریب ہے۔ آج ہماری قوم کی بیٹی قرآن پڑھے نہ پڑھے مگر فیس بک پہ کروڑوں سیریل ضرور دیکھتی ہے۔ آج ہماری قوم کا نوجوان قرآن کو اپنی نگاہوں سے دیکھے نہ دیکھے مگر فیس بک پہ ایک دن میں لاکھوں کروڑوں ویڈیوز کو ضرور دیکھتا ہے۔ سلطان رضا آپ سے کہنا چاہے گا، آپ نے دیکھا ہوگا ابھی اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ماس میڈیا میں آج سے نہیں بہت پہلے سے کام کیا جا رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا ان بزرگوں کے زمانے میں جب یہ لوگ جوان ہوں گے، ایک فلم آئی تھی جس کا نام تھا صاحب نکاح، صرف اسلام کو بدنام کرنے کے لیے۔ جیسے اس زمانے میں موویز بنائی جا رہی ہے، ہم دو اور ہمارے 12، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اسلام کو بدنام کرنے کی سازش رچی جا رہی ہے، قرآن کی آیتوں کا غلط ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ آج صاحب ہم جہاں پہ کھڑے ہیں آخر اس کا جواب کون دے گا؟ آخر یہ باتیں لوگوں تک کون پہنچائے گا؟ صاحب ایسی موویز اور فلمیں اسلام کے خلاف بنائی جا رہی ہیں، جتنا گولی بم بندوق چلانے والا ہوگا سب کا نام موویز اور فلم میں مسلمان ہوگا۔ کیوں؟ تاکہ یہ آنے والی نسلیں داڑھی والوں سے نفرت کرے، یہ آنے والی نسلیں ٹوپی والوں سے نفرت کرے۔ صاحب پلین جو ہائی چیک کرے گا، کڈنیپ کرے گا، اس کا نام مولانا نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں مولانا ہی کیوں ہوگا؟ صاحب جن لوگوں نے بم بلاسٹ کیے ان کا نام کیوں نہیں آتا؟ لیکن چونکہ ہم نے اپنے کردار کو خود گرایا ہے، ہم نے اپنے معیار کو خود گرایا ہے۔ مسلمانوں کے مسلم نوجوانوں کو داڑھی سرکار کی سنت پسند نہیں مگر یہودیوں کی طرح صاحب موٹی موٹی مونچھیں اور بڑی بڑی داڑھیاں پسند ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، داڑھی رکھنا یہودیوں کا طریقہ، موٹی موٹی مونچھیں بڑھا لینا، یہاں تک لا لینا، یہ یہودیوں کا طریقہ، ہاتھ میں کڑا پہننا یہ سکھوں کا طریقہ، کان میں پالی پہننا یہ بچنیا اور بجنیا کا طریقہ، چوٹی بڑھانا صاحب تعجب کی بات ہے۔ مسلمانوں کو داڑھی بڑھانے کا حکم ہے تو یہ نوجوان داڑھی نہیں چوٹی بڑھا رہا ہے، اس پر سے ربڑ لگا رہا ہے، کہتا ہے مارکیٹ میں ہم سے بڑا کوئی مسلمان نہیں ہے۔ ایمانداری سے بتائیے اسلام میں براسلیٹ پہننا حرام ہے یا حلال؟ ہاتھ اٹھا کر بولیے پورا لگنا حرام ہے یا حلال؟ حرام۔ قرآن نے ہر ماں باپ کو حکم دیا، کیا حکم دیا؟ گھر کے سرپرست کے لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب صاحب ایمانداری سے بتائیے، پوچھئے ان علماء کرام سے، ہاتھ میں جو کڑا پہنے گا کل بروز محشر آگ کا کنگن اس کے ہاتھ میں پہنایا جائے گا۔ کیا کوئی ہے نوجوان جو یہ پسند کرے کہ مرنے کے بعد اس کے ہاتھ میں آگ کا کنگن پہنایا جائے؟ ارے بولیے ہاتھ اٹھا کر کوئی پسند کرے گا؟ کیا کوئی ماں باپ چاہیں گے کہ اس کا بیٹا پہنے، اس کے بیٹے کے ہاتھ میں آگ کا کنگن پہنایا جائے، اس کے بیٹے کے کان میں آگ کی بالی پہنائی جائے، اس کے بیٹے کے گلے میں جو سونے اور چاندی کا چین پہنتا ہے آگ کا چین پہنایا جائے؟ جہنم کی آگ کو تم نے سمجھا کیا ہے؟ سونے سوئی کے ناکے کے برابر اگر کھول دیا جائے تو ساری دنیا اس کی گرمی سے مر جائے گی۔ اس لیے یاد رکھنا اے میری قوم کے نوجوانوں، یہ نہ کہنا کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا، ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں تھا۔ ایک جلسے میں گیا، بڑا خوبصورت حسین و جمیل نوجوان دروازے پہ استقبال کرتا ہے، کہتا ہے حضرت میں تو آپ کا بہت بڑا فین ہوں، بہت بڑا عاشق ہوں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، بڑی اچھی بات ہے۔ بیٹھ گیا، ناشتہ پانی سب کچھ دیکھا، میں نے ہاتھ میں سونے کا براسلیٹ پہنا ہے۔ میں نے اس کی کلائی پکڑی، کہا بابا سب ٹھیک ہے مگر یہ ہاتھ میں کیا پہنے ہیں؟ کہا یہ براسلیٹ ہے۔ میں نے کہا آپ کو معلوم ہے اسلام میں کیا پہننا حلال ہے اور کیا پہننا حرام ہے؟ کھا رہے ہیں جو لوگ نہیں جانتے وہ بچھو کھا رہے ہیں، جو لوگ نہیں جانتے وہ کتا کھا رہے ہیں، جو لوگ نہیں جانتے وہ گدھا کھا رہے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں حلال کھانے والا بنا دیا ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں حرام سے بچنے والا بنا دیا ہے۔ اس کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے، لیکن میں آپ سے
कहना चाहूंगा। नौजवान ने कहा बताया जाए, मैंने कहा याद रखना इस्लाम में ब्रासलेट पहनना हराम है। क्या आपकी माँ ने आपको नहीं बताया? कहा हजरत नहीं बताया। माँ ने कहा नहीं बताया। मेरे कौम के वालिदैन कान खोल कर सुन ले, आपका बच्चा अगर कोई गलती करता है कल बरोज़े महशर आपसे ये नहीं पूछा जाएगा आपने अपने बेटे को डॉक्टर क्यों नहीं बनाया, आपने अपने बेटे को इंजीनियर क्यों नहीं बनाया, आपने अपने बेटे को प्रोफेसर क्यों नहीं बनाया, मगर कल ये जरूर पूछा जाएगा आपने अपने बेटे को खुदा और रसूल वाला क्यों नहीं बनाया, उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला क्यों नहीं बनाया, उसे मस्जिद का नमाजी क्यों नहीं बनाया, उसे कुरान पढ़ने वाला क्यों नहीं बनाया, उसे हलाल और हराम की तालीम क्यों नहीं दी, उसे अच्छा और बुरा क्यों नहीं समझाया। बेशक मैट्रिक कीजिए, बेशक इंटर कीजिए, बेशक बीए कीजिए, मगर उस तालीम का क्या फायदा जो तालीम इंसान को इंसान नहीं बल्कि हैवान बनाता है। तालीम से क्या फायदा? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बताएं मर्द